کو نہیں بھولے. کون ذمہ دار تھے ہم یاد رکھتے ہیں, رکھیں گے. اور اس مقام پہ جہاں پہ مسجد تھی, ہے اور قیامت تک رہے گی, اس بابری مسجد کو ڈھانے والے کون تھے وہ بھی ہم کو یاد ہے, اور کن کن کو بھارت رتن سے نوازا گیا وہ بھی ہم کو معلوم ہے. یہ ہے محبت مسلمانوں کے ساتھ. ہم کو ضرب لگانے والوں کو, ہم کو تکلیف دینے والوں کو, ہمارے مساجدوں کو گرانے والوں کو, ہم کو تاڑا میں ڈالنے والوں کو, ہماری عزت و عصمت کو لوٹنے والوں کو, ہمارے سروں اور سینوں پہ گولیاں مار کر ہماری معیشت کو تباہ کرنے والوں کو بھارت رتن سے نوازا جاتا. ٹھیک ہے, یہ بھی ہم کو, میں کسی کا نام نہیں لیا, سر گوئنگ فردر ایٹ سر, نہیں سب میں نام نہیں لیا, I'm not yielding سر. اگر میں کسی کا نام لیتا ہوں تو جب ہیں تو میں یہی کہوں گا اسپیکر صاحب کہ ہم نے ہر ایک کو آزمایا ہے, لیکن ہر ایک نے ہمارا استعمال کیا ہے, ہمارا استحصال کیا ہے, اور ہم کو ڈرا کر دھمکا کر ان کا خوف دکھایا, کبھی ان کا خوف دکھایا اور اپنے سے وابستہ کیا. میں اپنی پارٹی کی جانب سے اس ریزولوشن کا خیر مقدم کرتا ہوں. پھر سے آخر میں آپ کے ذریعے حکومت سے مطالبہ کروں گا کہ اور ریکویسٹ کروں گا کہ گورنمنٹ ٹو برنگ دا بل ان دا ہاؤس فار دا کنڈکٹ آف کاسٹ سروے in a proper manner and thereafter initiate a follow-up action on its findings, sir. اور میں پھر سے کہوں گا کہ مسلمان بڑی امید کے ساتھ آج بھی کھڑا ہے اس دستور کے تابع رہتے ہوئے, اس دستور میں دیے گئے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے دستوری جدوجہد کر رہا ہے, اور ہر ایک سے امید لگایا کھڑا ہے کہ ہم سے انصاف ہوگا, ہم کو حق ملے گا. ہم آج بھیک نہیں مانگیں گے, ہم صرف دستور میں دیے گئے حقوق اور حق کو مانگتے ہیں, اور مسلمانوں کو بھی وہ ڈیو شیئر, وہ ڈیو ریسپیکٹ دینے کا مطالبہ کرتے ہیں, اور امید کرتے ہیں کہ یہ حکومت مسلمانوں کے ساتھ انصاف کرے گی, مسلمانوں کو ان کا حق دے گی, اور دستور میں جو حقوق اقلیتوں کو دیے گئے ہیں وہ حقوق کے ذریعے مسلمانوں کی اور اقلیتوں کی پسماندگی کو دور کرے گی. آپریشن پولو وہ پولیس سیکشن کے نام پر قلم کی ایک جنبش کے ذریعے ہمارے ہزاروں مسلمانوں کو روزگار سے محروم کر دیا گیا. قانون ایسے بنائے گئے کہ کبھی ایگریکلچرل لینڈ سیلنگ ایکٹ کے ذریعے مسلمانوں کے زمینات کو چھین لیا گیا, کبھی جاگیر ایبولیشن کے نام پہ مسلمانوں کے جاگیروں اور منصبوں کو چھین لیا گیا, تو کبھی انعام ایبولیشن ایکٹ کے ذریعے زمینات کو چھین لی گئی. ارے جو تخت تاج کا وارث تھا, جو کبھی تخت پہ بیٹھا تھا, تاج تھا اس کے سر پر, آزادی کے بعد مسلمان رکشہ ڈھکیلنے پہ مجبور ہو گیا, بنڈیوں پہ آ گیا, اس کے محلات ویران ہو گئے, اور اس کے تخت و تاج عجائب گھر کی زینت بن گئے. ایک ایسی داستان ہے مسلمانوں کی پسماندگی کی کہ اگر میں کہوں تو یہ کانگریس کے حکومت سے میں کہوں گا کہ مولانا ابوالکلام آزاد کے اس جملے کو دہراؤں گا کہ مولانا آزاد نے پولیس سیکشن کے بعد حیدرآباد کا دورہ کیا تھا اور کہا تھا کہ پولیس سیکشن ایک ایسا ناسور ہے جو میں اپنے ساتھ اپنی خبر میں لے جاؤں گا. اتنا لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں عزتیں لٹیں, عصمتیں لٹیں, ہماری آبادیاں خاک کی ڈھیر میں تبدیل ہوئیں. تباہ و بربادی کے بعد آج مسلمان کھڑے ہونے کی کوشش کر رہا ہے. تو اس کوشش میں اگر کچھ مددگار اگر کوئی ثابت ہو سکتی ہے کوئی چیز, تو میں سمجھوں گا کہ زیادہ سے زیادہ ایلوکیشن مسلمانوں کے لیے, زیادہ سے زیادہ موقع مسلمانوں کے لیے, زیادہ سے زیادہ ریزرویشن کے ذریعے مسلمانوں کو نوکری دینا, اس کے ذریعے ہی مسلمانوں کی پسماندگی کو دور کیا جا سکتا ہے. اور میں امید کروں گا, ہر کسی سے ہم نے امید لگایا, لیکن ہر ایک نے ہمارے امیدوں کو چکنا چور کیا. ہم نے ہر ایک سے آس لگائی, لیکن ہر ایک نے ہماری آس کو توڑا. اور آج ہم ایوانوں میں اپنی نمائندگی کے ذریعے اپنے مسائل کے حق کے لیے لڑتے ہیں, تو ہم کو بی جے پی کا بی ٹیم کہا جاتا ہے, ہم کو ان کا نمائندہ کہا جاتا ہے. کیا ہم کو حق نہیں ہمارے حق کے لیے لڑنے کے لیے؟ کیا ایک ریڈی کو حق ہے اپنے حق کے لیے لڑنے کے لیے؟ ایک کما کو حق ہے
اپنے حق کے لیے لڑنے کے لیے، ایک ویلما کو حق ہے اپنے حق کے لیے لڑنے کے لیے، ایک راؤ کو حق ہے اپنے حق کے لیے لڑنے